لڑنا پڑے گا، مزاحمت کرنی پڑے گی۔ نون لیگ، پے لیگ، چھ لیگ، دال لیگ، یہ کیا لیگ ہے؟ خاص قسم کے طبقات ہیں جو ہم پر مسلط ہوتے رہتے ہیں۔ 1994 سے یہ دھندا شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام شروع کیا۔ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں، وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے۔ ان کے خلاف متحد ہو کر شکست سے انہیں دوچار کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو 1947 میں ہوئی تھی، جس کے مقاصد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے، حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا، جاگیرداروں سے آزاد، ڈکٹیٹروں سے آزاد، ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے، اپنے سرمائے سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے۔ جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان بھر کے افق پر پھر سے طلوع ہو چکی ہے، پھر سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، یہ جو آئی پی پیز کا عذاب ہم پر مسلط ہے، 1994 سے یہ دھندا شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام شروع کیا، اور پھر مسلم لیگ نون نے اس کو عروج پہ پہنچایا۔ اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں بھی انہی کے سارے لوگ قاف لیگ میں چلے گئے تھے۔ ایک تو مجھے یہ لیگیں سمجھ میں نہیں آتی، نون لیگ، پے لیگ، چھ لیگ، دال لیگ، یہ کیا لیگ ہے؟ کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، ادھر سے اچھل کر ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے اچھل کر ادھر آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی ہے۔ یہ خاص قسم کے طبقات ہیں جو ہم پر مسلط ہوتے رہتے ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان لوگوں نے یہ آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ 23% تو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں، ان پر میں علیحدہ بات کرتا ہوں۔ ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو، ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ؟ کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ، کہ ان آئی پی پیز کے نام پر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر رہے ہیں، وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں، اور اب بس سے باہر ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ غریب بھی پریشان، متوسط طبقہ بھی پریشان، تنخواہ دار بھی پریشان، تاجر بھی پریشان، صنعت کار بھی پریشان، صرف خوشحال ہے تو وہ 0.001% ہوں گے شاید جو خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں برباد کرتے ہیں۔ اور وہ طبقہ ہے جو میں جاگیرداروں کا طبقہ، نام نہاد سرمایہ کاروں کا طبقہ، وہ طبقہ جو فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کا طبقہ، وہ طبقہ کہ جو عدلیہ بھی موجود ہوتا ہے، مراد حاصل کرنے والوں کا طبقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اسٹیٹ پاکستان میں نہیں رکھتے، جن کی بچے یہاں موجود نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنے انتظام امریکہ میں کر کے رکھے ہیں، آسٹریلیا میں کر کے رکھے ہیں، یورپ میں کر کے رکھے ہیں، اور پہلی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ پہلے تو موجود حالات میں جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، پھر اگر ریٹائر ہو جائیں تو پھر یا تو انہیں نئی نوکری مل جائے یا پھر پاکستان سے باہر جا کر مزے کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہوتی رہیں۔ یہ ظلم کا نظام اب ختم کرنا پڑے گا، اس ظلم کے نظام کو اب ڈھانا پڑے گا، اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا، اپنا حق
ان سے چھیننا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، مزاحمت کرنی پڑے گی۔ تم لوگ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ یہ طویل لڑائی ہے، یہ بڑی جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد کا ایک نیا آغاز آپ نے یہاں مری روڈ پر اس تاریخی دھرنے سے کر دیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے سازش تیار کی گئی تھی۔ اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کیا گیا تھا۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر جماعت اسلامی آگے بڑھے گی، ڈی چوک پہ پہنچیں گے، حالات کو خراب کر دیا جائے گا، اور اس قوت کو ابھرنے سے پہلے ہی دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ تصادم کا راستہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ افراتفری ہو گئی، انتشار ہو گیا، لہذا یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ ہم نے اس سازش کو اپنے تدبر سے، اپنے کارکنان کے نظم و ضبط سے، ان کی استقامت سے شکست دی۔ پہلے مرحلے پہ ہم نے ان کو بتا دیا یہ کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، ان کنٹینروں کو تو ہاتھوں سے ہی ہٹا کر ہم نے پھینک دیا تھا۔ ہمارے یہ کارکن تو ڈی چوک پہنچ رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، وہاں پہنچو گے تو یہ ہمیں پولیس سے لڑوائیں گے، یہ ہماری طاقت کو کمزور کریں گے۔ ہمیں تو اپنے اس ملک کی پولیس کے سپاہی بھی عزیز ہیں، ان کو آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور دیتے ان کو بھی کیا ہے، بدنام تو یہ بیچارے بہت ہوتے ہیں کہ رشوت یہ لیتے ہیں، لیکن کوئی پوچھے کہ پولیس کے اہلکاروں کو تم دیتے کیا ہو؟ تم ایک طرف ان کو کچھ دیتے نہیں ہو، اکوپ نہیں کرتے ہو، پھر بار بار انسانوں سے، اپنے ہی شہریوں سے لڑواتے ہو، بدنام کرتے ہو۔ تم نے تو پورا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جو شریف لوگ ہیں، جو لوگ حق پہ چلنا چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں، وہ لوگ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، رشوت پر انہیں مجبور کرتے ہو، جھوٹ پہ مجبور کرتے ہو، دھوکے پہ مجبور کرتے ہو۔ یہ نظام، یہ رشوت کو پروموٹ کرنے کا نظام بن چکا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکے کو آگے بڑھانے کا نظام بن چکا ہے۔ جو حلال کمانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے یہ نظام بند کرتا ہے، حرام کے لیے سارے راستے کھولتا ہے۔ اس لیے اب مسئلہ صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، گیس کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور آئی پی پیز پر اگر کارروائی ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان مطالبات کے نتیجے میں جو ہم نے کہے ہیں، جو کیے ہیں، جس پر ہم دھرنا دے رہے ہیں، اس میں تو اگر تنخواہ داروں کا یہ سلیب یہ ختم کریں گے، بجلی کی قیمت صرف اتنی کریں گے جتنی بجلی کی لاگت ہے، اور مزید ٹیکس ہم نہیں دیں گے۔ اگر یہ کریں گے کہ آئی پی پیز کو لگام دیں گے، یہ کریں گے کہ پیٹرول کی لیوی ختم کریں گے، یہ کریں گے کہ سب کو چلو 1000 نہیں معاف کرتے ہیں، 1300 سی سی پہ سب کو آنا پڑے گا، سب کو 1300 سی سی سے بڑی کوئی گاڑی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کریں گے تو یہ جد و جہد ختم نہیں ہوگی، حق دو عوام کو تحریک ختم نہیں ہوگی۔ یہ دھرنا تو اسی صورت میں ختم ہوگا جب یہ سب مطالبات مانے جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی تحریک کا نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اس طویل جد و جہد کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میری بہنیں تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ نوجوان تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار ہیں تو آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ حوصلہ، آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ عزم مجھے بھی حوصلہ دیتا ہے، میرے حوصلوں کو بھی جوان کرتا ہے۔